السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز صدر اجلاس فضیلت الشیخ استاذ محترم وسیع احمد اصلاحی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس عزیزی عبد المغنی عبد القدیر سلمہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے سامنے اس بستی اور دیگر علاقوں سے تشریف لائے قابل قدر حاضرین، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور مدرسہ الامین السلفیہ کے عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ اجلاس ہم تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا ہدیہ اور تحفہ ہے۔ آپ جیسا کہ بینر پر دیکھ رہے ہیں، یہ 5واں ایک روزہ سالانہ تقریر و انعامی مقابلہ ہے۔ آج کے اس پروگرام میں شریک ہو کر مجھے ذاتی طور پر کافی خوشی ہوئی اور مجھے جو مسرت کا احساس ہوا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، میں لفظوں میں اس کی تعبیر نہیں پیش کر سکتا۔ چند طالبات کی تقریریں سننے کو ملی، ویسے میں بہت تاخیر سے آیا، لیکن چند عناوین پر جس اسلوب میں، جس انداز میں اور جس لہجے میں ہماری بہنوں نے تقریر کی، ہماری بچیوں نے جو تقریریں پیش کی، اور مدرسہ الامین السلفیہ کی طالبات نے جس انداز میں اپنی صلاحیتوں کا جوہر بکھیرا، موتی ہم تمام لوگ کے سامنے پیش کیا، دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ خاص طور سے جو عناوین تھے، جو ٹاپکس تھے، جو موضوعات تھے، وہ کافی اہم تھے، اور میں اپنے بڑے بھائی اور قابل قدر اور پہلی نشست کے صدر فضیلت الشیخ افتخار اسلامی صاحب سے تبادلہ خیال بھی کر رہا تھا کہ عناوین کافی اہم ہیں، چاہے شرک و بدعت کا موضوع ہو، چاہے عظمت صحابہ کا موضوع ہو، چاہے عورتوں کا حق وراثت میں کیا ہے، کیسا ہے، یہ موضوع ہو، یا موبائل کے نقصانات ہو، یا پھر اور دیگر موضوعات ہو، سب نادر موضوعات تھے اور کافی معنی خیز تھے۔ اس اعتبار سے گرچہ سامعین کی تعداد زیادہ نہ ہو، سامعات کی تعداد زیادہ نہ ہو، کوانٹیٹی کو نہیں دیکھنا ہے، کوالٹی کو دیکھنا ہے، اور ہمارے عزیز کاشف بدر نے جو نظم پیش کی، ہم اہل حدیث ہیں، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے ہم کو یارو خدا کا سہارا، یہ جو نظم انہوں نے پیش کی، یہ کافی زیادہ اس پروگرام کے حسن میں اضافہ کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا انعامات کی جو برسات ہوئی اور لوگوں کو جو خوشیاں حاصل ہوئی، آپ ان کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں شروع سے اس ادارہ کے پروگرام میں شریک ہوتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ
एहसान मंद हूँ। 2015 में जब इदारा शुरू हुआ था तब से मैं इस काफिले का और मैं इस सफर का एक रुकन रहा हूँ और एक फर्द रहा हूँ। हर प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला, लेकिन आज मानवीय एतबार से मुझे काफी खुशी हुई। मैं इसके लिए, इन तमाम कामयाबियों के लिए अपने भाई अजीज अब्दुल कदीर दिलकश को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करूंगा। और जैसा कि आपको पता है कि मैं उनका उस्ताद हूँ, ये अलग बात है कि वो मेरे शागिर्द हैं, लेकिन उम्र में बराबर हैं। हम उनको भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, और हमेशा दोस्ताना तरीके से उन्हें जो कुछ होता है जान से माल से मैं ताउन करता हूँ और मशवरा देने की कोशिश करता हूँ। और कौम मिल्लत के बच्चे कैसे कामयाब हो, इस कौम की नस्ल कैसे बेहतर हो, और हमारी जो नस्ल है कैसे उनका मुस्तकबिल रोशन ताबनाक हो, इनके लिए हम हमेशा कोशा रहते हैं। और तमाम उलमा से मिलकर के, तमाम मुहिब्बान और बेखान से मिलकर के कोशिशें होती रहती है। तो मैं इन तमाम चीज़ों के लिए एक बार फिर से अब्दुल खबीर दिलकश को मुबारकबाद पेश करूंगा और उनके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और उन्होंने 10 साल कबल, तकरीबन 10 साल कबल जो ये पौधा लगाया, आज ये पौधा फलदार होता जा रहा है, ये समरबार होता जा रहा है और ये फल दे रहा है। इससे सब लोग कस्बे फैज कर रहे हैं, इस्तिफादा कर रहे हैं। और अभी आपने सुना और आपने जाना होगा कि ये मदरसा अल-अमीन सल्फिया अब एक इकामती इदारा हो चुका है। यहाँ पर चंद बच्चियां मुकीम हैं, रहिका की बच्चियां हैं, सुंदरी और दीगर वो अररिया के इलाके की बच्चियां हैं, और फिर कुछ मकामी बच्चियां भी जो मुकीम हैं। और आप लोगों से गुजारिश भी करेंगे कि अगर आपकी बच्चियां इधर उधर तालीम हासिल कर रही हैं और उनकी तालीम का अगर बेहतर इंतजाम नहीं है, तो आप यहाँ पर इस इदारे में, इस इदारे के हॉस्टल में आप रख दें, ताकि हॉस्टल में रह करके 24 घंटा तालीमी माहौल में रह करके वो अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं। मुझे जो उन्वान दिया गया वो काफी अहम है, औलाद के हुकूक। इससे कबल आप हमारे बिरादरे मुकर्रम फजीलतुल शेख असदुल्लाह नूरी हफ़िज़हुल्लाह से कस्बे हलाल के मौजू पर काफ़ी कीमती बातें समाअत कर रहे थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे समाज के लिए, हमारे मुआशरा के लिए, हमारी बस्ती के लिए, हमारी कौम के लिए ये मौजू कई एतबार से अहम है, बल्कि ये हसास है। और हम तमाम लोगों को सर जोड़ कर संजीदगी के साथ और ठंडे दिल से इस मौजू पर गौर करना चाहिए। इस मौजू के जो मसाइल है, अहकाम है, उन पर गौर करना चाहिए और कस्बे हलाल का क्या तकाजा है उसको समझना चाहिए और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमारे समाज में सवाल है, हमारे समाज के अंदर इन्हितात है, हमारे समाज के अंदर पस्ती है, हमारे समाज के अंदर से अल्लाह की रहमत गायब है, अल्लाह ताला की बरकत का फुकदान है। हमारे समाज के अंदर अल्लाह की रहमत नजर नहीं आती है, हमारे समाज के अंदर कहीं तरक्की नजर नहीं आती है और रूहानियत खत्म हो गई है। हर तरफ बेचैनी का माहौल है, हर तरफ परेशानी का माहौल है और ऐसा लगता है कि पूरा समाज अजाब से भरता जा रहा है, जहन्नम से पुर होता जा रहा है और हर तरफ गोया कि अल्लाह की नाराजगी झलक रही हो। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये कस्बे हराम है। आप खुद मुशाहिदा करते होंगे कि कैसे कैसे लोग जिंदगी गुजारते हैं और कैसे पैसा हासिल करते हैं। तिजारत बिल्कुल खत्म है और आपने सुना कि तिजारत ही असल तरक्की का जरिया है। कितने % लोग तिजारत करते हैं, लोग आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं, फ्री में कैसे पैसा आ जाए, बैठे बैठे कैसे पैसा आ जाए, इसकी कोशिश करते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला की रहमत हमसे गायब है। अल्लाह ताला ने कहा
کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز ادا کر لو، جب روزہ رکھ لو، اللہ کی عبادت کر لو، زمین میں بکھر جاؤ، پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاشو، محنت کرو، مزدوری کرو، تجارت کرو اور حلال طریقے سے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن آج فری انداز میں پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی لیے تو ہماری ترقی نہیں ہو پا رہی ہے۔ پیسے تو ہیں لیکن برکت نہیں ہے، ہماری اولاد ناکام ہوتی جا رہی ہے اور ہمارا سماج بگڑتا جا رہا ہے۔ میں مختصر میں بات کروں گا، آپ تمام لوگوں کا، ہم تمام لوگ شکر گزار ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے شروع سے اخیر تک ساتھ دیا ہے، اور یقیناً آپ لوگ خوش نصیب ہیں۔ اس طرح کی محفل، اس طرح کا پروگرام خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے، اور آپ نے حدیث میں سنا ہوگا کہ اس طرح کی محفل پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھا جاتی ہے۔ جب بھی قرآن کی بات ہوتی ہے، حدیث کی بات ہوتی ہے، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے نزدیک ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عبداللہ اس پروگرام میں شریک تھا، عبد الرحمن اس پروگرام میں شریک تھا، عائشہ اس پروگرام میں شریک تھی، زینب اس پروگرام میں شریک تھی، ایک بوڑھی ماں شریک تھی، ایک بہن شریک تھی، یہ ہمارے بزرگ شریک تھے، راتوں کی نیند کو قربان کر کے 10-11 بجے تک اللہ اور رسول کی باتیں سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کی رحمتیں ہو، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لہٰذا چند گھنٹوں کا آپ کی یہ قربانی اور چند گھنٹوں کا یہ وقت دینا آپ کے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ ہوگا، ثواب کا ذریعہ ہوگا اور دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ میں بھی مختصر انداز میں اپنی بات کو ختم کروں گا، 10 سے 15 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر کے میں اپنی جگہ لوں گا، اور اس کے بعد انعامات کی تقسیم ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اور ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور جو ہمارے متعلقین ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ پوری رات کا پروگرام ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پوری رات کا پروگرام شرعی اعتبار سے غلط ہے اور ہر ناحیے سے غلط ہے، اس سے فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ پچھلے جمعہ بھی ہمارا پروگرام تھا، 10 بجے ختم کر دیا گیا، اور جب بھی جہاں بھی خاص طور سے ہم لوگ جاتے ہیں تو یہاں پر ایک شرط ہوتی ہے کہ 10-11 بجے زیادہ ہم لوگ نہیں رکیں گے اور پھر پروگرام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اب دھیرے دھیرے اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اور جو لوگ ممبئی میں رہتے ہیں، دلی میں رہتے ہیں، بنگلور، چنئی اور دیگر بڑے شہروں میں رہتے ہیں، وہاں پہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ فجر تک پروگرام ہوتا ہو یا پوری رات پروگرام ہوتا ہو، بلکہ 10 بجے تک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے۔ پرشاسن کی طرف سے بھی پرمیشن 10 بجے تک کا ملتا ہے اور ہر اعتبار سے بہتر ہے، اس لیے یہ پروگرام قصداً عمداً مختصر ہونا چاہیے اور ختم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں کہیں جانا ہے یا کسی کو کوئی کام ہے، بلکہ جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں سب مختصر ہونا چاہیے۔ بہرحال ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اولاد کے حقوق، بچوں کے حقوق۔ یہ اولاد ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، عربی زبان کا لفظ ہے اولاد، اس اولاد میں بیٹے بھی شامل ہیں اور بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ بچوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ باتوں کو غور سے سنیں، آپس میں بات نہ کریں۔ جو بھی ہمارے بزرگ حضرات ہیں، ماں بہنیں ہیں، تمام لوگ پرسکون انداز میں اس بات کو سنیں اور جو ہمارا پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ مختصر میں بات ہوگی اور جو بھی بات ہوگی قرآن حدیث کے حوالے سے ہوگی۔ تو اولاد کے جو حقوق ہیں وہ دراصل ہماری زندگی کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، سورہ التحریم 6 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے جس کے ایندھن یہ انسان ہوں گے، یہ مرد ہوں گے، یہ عورتیں ہوں گی، یہ نوجوان ہوں گے، یہ بزرگ حضرات ہوں گے، اور یہ پیسے والے ہوں گے، یہ طاقت والے ہوں گے، یہ سیاست والے ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ جن جہنم پر داروغہ مضبوط فرشتے ہوں گے، علیہا ملائکۃ جلاد شداد لا یعصون ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جہنم پر مضبوط قسم کے فرشتے
बेचते होंगे और इस जहन्नम के जो ईंधन, ये लकड़ी और जलावन के जो सामान होंगे वो हमारे दरख्त की लकड़ी नहीं होगी, वो गैस चूल्हा नहीं होगा, बल्कि ये इंसान होंगे। इनसे जहन्नम की आग को सुलझाया जाएगा। तो कब्ल इसके कि तुम आग के ईंधन बनो, आग के जलावन बनो, तुम अपने आप को भी जहन्नम से आग से बचा लो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचा लो। इस आयत की तफसीर में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अद्दिबुहुम वअल्लिमुहुम, अपनी औलाद को, अपने घर वालों को अच्छी तहजीब दो, अच्छा अदब सिखाओ और तालीम से, दीनी तालीम से आरास्ता करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरी वजाहत कर दी, पूरा मामला क्लियर कर दिया। अद्दिबुहुम वअल्लिमुहुम, अद्दबा युद्दिबु तादीबन का माना होता है तुम अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी अदब सिखाओ, बेहतर इंसान बनाओ, अच्छे अखलाक हो, अच्छे किरदार हो, इंसान अच्छा लगे, दूसरों से उसे खुशी पहुंचे, दूसरों से उसे कोई तकलीफ ना हो, अच्छा मुसलमान बनाओ, नमाजी बनाओ, रोजेदार बनाओ और अल्लाह ताला का फरमाबरदार बनाओ, अल्लाह का इबादत गुजार बनाओ और इल्म शरी से आरास्ता करो, कुरान हदीस की तालीम दो। ये आयत हमारी जिंदगी के लिए काफी अजीम है। मैं अपने तमाम बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, जो वालिदैन हैं उनसे कहना चाहूंगा, बाप से भी कहना चाहूंगा, माओ से भी कहना चाहूंगा। और हमारा मौजू ये औलाद है, हमारी जो बहनें हैं, तालिबात हैं और हमारे जो अजीज भाई हैं, ये नौजवान हैं, सब इस मौजू के तहत आते हैं। तमाम को ये तमाम चीजें समझनी चाहिए। ये जहन्नम से, आग से बचाना अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने औलाद को, यही हमारा सरमाया है, यही हमारा मिशन है। अगर हमने अपने आप को और जहन्नम की आग से नहीं बचाया तो फिर हम जलील होंगे, दुनिया में भी हम जलील खार हो जाएंगे और आखिरत में भी हम जहन्नम के ईंधन बनेंगे। इसीलिए हम तमाम लोगों को अभी से गौर करना चाहिए, अभी से संजीदगी से सोचना चाहिए और अपनी जिंदगी को जहन्नम की आग में बचने से, जहन्नम की आग में दाखिल होने से बचाना चाहिए। औलाद दुनिया की बड़ी नेमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी अमानत है और ये दुनियावी जिंदगी की जीनत भी है। अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये माल और ये औलाद तुम्हारी दुनियावी जिंदगी की जीनत है। और दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल और ये औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश का जरिया है। मैं मुख्तसर में बात कर रहा हूँ और आपको मैं बता दूं कि आज हमारी औलाद चाहे बेटे हो या बेटियां हो, ये दोनों वबाले जान हो चुकी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा नहीं किया। औलाद की तालीम और तरबियत, औलाद को अच्छा इंसान बनाना, अच्छा मुसलमान बनाना हमारा फरीजा है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है, हमने अदा नहीं किया, जिसकी वजह से ना हम जहन्नम से बच सकेंगे, ना हमारी औलाद जहन्नम से बच सकेंगे। बुखारी मुस्लिम की मशहूर हदीस है, हजरत माक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरइल्लाहु रइयतन यमूत यौम यमूत व हुवा गाशुन लिरइयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह, मुत्तफ़क़ुन अलैह। बुखारी मुस्लिम की हदीस है मेरे भाइयों, बहुत जामे हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी को भी औलाद की जिम्मेदारी देता है, बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी देता है, लेकिन मरते दम तक पूरी जिंदगी औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी को नहीं निभाता है और यूं ही जिम्मेदारी को बर्बाद करते हुए औलाद की तालीम और तरबियत का इंतजाम ना करते उसकी मौत हो जाती है, तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत को हराम कर देता है और वो आदमी कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर, कितनी संगीन हदीस है और कितनी जामी हदीस है। हम कभी गौर करते हैं कि हमारी औलाद किस जगह पे जा रही है, हमारे बच्चे किस रास्ते पे जा रहे हैं। हमारी कोताही की वजह से, हमारी गफलत की वजह से आज समाज और माशरा के लिए ये नौजवान नासूर बनते जा रहे हैं, चाहे बेटे हो या बेटियां हो।
میں اس نوجوان سے گزارش کروں گا کہ آپ میری بات کو سنیں یا پھر کسی کو ڈسٹرب نہ کریں یا چلے جائیں. آپ لوگ خاموشی سے بات سنیے. آج کل پوری رات نوجوان روڈ پر بیٹھ کر کے نشہ کا استعمال کرتے ہیں, منشیات کا استعمال کرتے ہیں, موبائل چلاتے ہیں. آج کل اولاد اس قدر بے روی کی شکار ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. خاص طور سے منشیات کے استعمال میں اس قدر نوجوان نئی نسل غرق ہے, مست و مگن ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. اور جب نشہ کی بات ہو, چاہے گانجا ہو, چاہے یہ سگریٹ ہو, یا چاہے گٹکا ہو, پراگ ہو, یا پھر بھانگ ہو, کچھ بھی ہو, تمام چیزوں کی یہ نوجوان نسل شکار ہے. اور اس میں پڑھا لکھا غیر پڑھا لکھا کی کوئی تمیز نہیں ہے, بلکہ اسکول کے اسٹوڈنٹس بہت بری طریقے سے منشیات میں مبتلا ہے. یہاں تک کہ مدرسہ کے یہ لڑکے, مدرسہ میں پڑھنے والے طلبہ اور بچے منشیات کے بری طریقے سے شکار ہیں. اور ہم لوگ اداروں میں رہتے ہیں, آئے دن بچوں کا داخلہ کرتا رہتا ہے صرف اس وجہ سے کہ فلاں بچہ حافظ قرآن ہے, پہلی جماعت کا طالب ہے, دوسری جماعت کا طالب ہے, لیکن گانجا پیتے ہوئے پکڑا گیا, بھانگ کھاتے ہوئے پکڑا گیا. آج کل فولیشن کا بھی نشہ آ گیا ہے. یہ ہمارے نوجوان جانتے ہوں گے, جس سے ٹائر کا جو پنکچر ہوتا ہے اس کو صحیح کیا جاتا ہے, چاہے سائیکل ہو یا موٹر سائیکل ہو, اس کے پنکچر کو صحیح کیا, اس کو سولوشن کہا جاتا ہے, اس کو پیا جاتا ہے, اس میں نشہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک فیشن ہو گیا ہے. اس نشہ کا اس قدر وبال اور اس کا بھوت ہمارے سروں پر, ہمارے بچوں پر اور ہماری اولاد پر اور اس نوجوانوں پر سوار ہے کہ یہ اس نشہ کے چکر میں بھول جا رہے ہیں کون باپ ہے, کون بھائی ہے, کوئی ماں ہے, اور کس کا کیا مقام ہے, زندگی میں کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. میں گزشتہ جمعہ کی بات کر رہا ہوں, یہ تجربہ ہے, بس ایک ہفتے کی بات ہے. میں جہاں رہتا ہوں وہاں کی جامع مسجد میں, گاؤں کی جامع مسجد میں نے خطبہ دیا. جب میں خطبہ سے نکلا, مسجد سے نکلا, تو پولیس کی گاڑی کھڑی تھی, تھانے کی جیپ کھڑی تھی اور لوگوں کی بھیڑ تھی. پتا چلا کہ ایک بچہ, اس کی عمر صرف 12 سال ہے, وہ اس قدر نشہ کا شکار ہے, گجیری بن چکا ہے, نشیری بن چکا ہے کہ گھر والوں کے کنٹرول سے باہر ہے. اس نے رات میں اپنے بڑے بھائی کو زخمی کر دیا, کسی چیز سے سر پھوڑ دیا, ہاتھ پھوڑ دیا, یہاں تک کہ سونے کی حالت میں ایک شخص کے گلے پہ چاقو چلانے کی کوشش کر رہا تھا, صرف نشہ کی وجہ سے. تو ماں باپ تنگ آ چکے, اس نے مجبوراً تھانہ کو فون کیا اور کہا کہ آئیے, میرا یہ بچہ اس قدر پاگل ہو چکا ہے نشہ میں کہ اب ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. جب تھانہ کی گاڑی آئی تو پولیس نے کہا کہ ہم اس کو کہاں لے جائیں گے, اس کے کھانے پینے کا انتظام ہم کیسے کریں گے. یعنی نہ ہی پولیس اس بچہ کو لینے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی ماں باپ اس کو رکھنے کے لیے تیار ہے, اس لیے کہ وہ نشہ میں پاگل ہو چکا ہے اور گجیری نشیری کی حالت ہو چکی ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے اور آنکھوں دیکھا حال میں بتا رہا ہوں, اور اس طرح کے واقعات ہر دن رونما ہو رہے ہیں. کیا اس بستی کے اندر نشہ اور یہ منشیات کا جو استعمال ہے, کیا ہمارے سماج کو برباد نہیں کر رہا ہے, ہمارے سماج کے لیے ناسور نہیں بنتا جا رہا ہے؟ اس نشہ کی وجہ سے بڑے بڑے جرائم سامنے آ رہے ہیں اور بڑے بڑے واقعات سامنے آ رہے ہیں. اس میں پڑھے لکھے طلبہ بھی ہیں. تو اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری گردن میں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں, سنبھالیں, تہذیب سکھائیں, ادب سکھائیں اور پھر دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ بھی کریں. صرف مدرسہ میں, صرف اسکول میں ڈال دینے سے ہمارا ذمہ ختم نہیں ہو جاتا, ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے, بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کڑی نگاہ رکھیں. ہمارے بیٹے کیا کر رہے ہیں, ہماری بیٹیاں, اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیٹیاں نہیں بگڑ رہی ہے؟ بیٹیاں کھینی کھاتی ہے, بیڑی پیتی ہے, گل کرتی ہے, یہ عام بات ہے, اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا. اور باہر میں جو اسکول کی لڑکیاں وہ تو شراب پیتی ہے, ڈرنک کرتی ہے,
آپ نے محسوس کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا. تو ان اولاد کی حفاظت کرنا بڑی ذمہ داری ہے اور وقت کا بڑا تقاضا ہے. مدرسہ میں پڑھنے والے طلبہ بھی بگڑتے جا رہے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ شروع سے اپنی اولاد کی تربیت کرے اور اولاد کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اس کی پوری حفاظت کرے. جس طریقے سے آپ اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اس کی دینی تربیت کریں, آپ اس کو اچھا انسان بنائیں, اچھا مسلمان بنائیں, اور آپ ہمیشہ اس کی نگرانی کرتے رہیں. رات میں آپ کا بیٹا کدھر جا رہا ہے, دن میں آپ کا بیٹا کہاں گھوم رہا ہے, کس کے ساتھ گھوم رہا ہے اور کیا کر رہا ہے, اس کی آپ کو فکر ہونی چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر, ہمارے معاشرہ کے اندر اس کی بھی کوئی فکر نہیں ہے. بچہ پڑھا تو پڑھا, باقی چھوڑ دیتا ہے, کسی کام پہ لگا دیتا ہے. اس سے ہماری ذمہ داری ختم ہونے والی نہیں ہے. میرے دینی ملی بھائیوں اور ماں بہنوں, اگر ہم نے بچہ کو صرف کمانے کے لیے دلی بھیج دیا ہے, ممبئی بھیج دیا ہے اور کولکاتہ بھیج دیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ پیسہ بھیج رہا ہے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. اگر وہ کسی کام کو کرتا ہے اور کسی بھی ہنر کا وہ پیشہ ور ہے, تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بچوں سے پوچھتے رہیں کہ بیٹا تم ممبئی میں کیا کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو, تم کوئی نشہ تو نہیں کرتے, تم شراب تو نہیں پیتے, تم گاجا تو نہیں پیتے, تم سگریٹ تو نہیں پیتے. ان تمام چیزوں کی خبرگیری ہونی چاہیے, ورنہ یہ اولاد, اور ہم نے ابھی واقعہ بتایا, ہمارے لیے دنیا ہی میں جہنم بن جائے گی, جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی, اور نہ ہم جہنم سے بچ سکیں گے نہ ہماری اولاد جہنم سے بچ سکیں گی. تو اولاد کا سب سے بڑا حق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان کی تربیت کا انتظام کریں اور ان کی تعلیم کا انتظام کریں. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اولاد کا سب سے بڑا حق ہے. صرف ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے حقوق ہیں, ماں باپ کی خدمت ہونی چاہیے, ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے, لیکن اس سے پہلے بھول جاتے ہیں کہ بچوں کے بھی ہمارے حقوق ہیں. اور یاد رکھیں کہ جب ہم پہلے اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں گے تب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے حقوق ادا کر پائیں گے, ورنہ ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا اور ہم نے کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی تو بچوں سے آپ کبھی امید نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری خدمت کریں گے اور ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے اور اچھا بیٹا بن کر کے رہیں گے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اس لیے آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور اولاد کی نعمت کو سمجھیے اور اولاد کی تربیت نہ کرنے کے انجام کو سمجھیے. اگر آپ نے اولاد کی تربیت کا انتظام کر لیا تو آپ سب سے اچھے انسان ہیں, سب سے کامیاب انسان ہیں. اور ہم تمام جو علماء ہیں وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں, اور جو آپ باشعور افراد ہیں اور جن کو تھوڑی بہت سمجھ ہے, ان کو معلوم ہے کہ آج کے زمانے میں اور آج کے حالات میں سب سے بڑا کامیاب انسان وہی ہے جس نے اپنے بچوں کو سنبھال لیا, جس نے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر کے کامیاب کر لیا, گرچہ وہ غریب کیوں نہ ہو, اپنے بچوں کو کنٹرول کر لیا. وہ سب سے خوش نصیب انسان ہے اور سب سے کامیاب انسان ہے. لیکن اگر بچے کنٹرول میں نہیں ہیں اور وہ کروڑوں روپے کے مالک ہے تو وہ بیکار آدمی ہے, ناکام آدمی ہے اور وہ سب سے بد نصیب انسان ہے. اس لیے بس آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ اولاد کے جو حقوق ہیں آپ ان کو سمجھیے اور جو سب سے بڑا حق ہے آپ تربیت دیجئے, تعلیم دیجئے اور بچوں کی حفاظت کیجئے. آپ اس ذمہ داری کو ادا کیجئے تو آپ کی نجات کی امید ہو سکتی ہے. ورنہ میں نے جو بخاری اور مسلم کی حدیث پڑھی ہے اس کی روشنی میں ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے. اس لیے آپ خود کو بھی جہنم سے بچائیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچائیے. ہماری غفلت دور ہونی چاہیے اور ہماری کوتاہی دور ہونا چاہیے, ورنہ شاعر کا یہ شعر ہمیں غفلت سے جگانے کے لیے کافی ہے کہ اے موجے بلا ان کو بھی ذرا دو چار تھپیرے ہلکے سے, کچھ لوگ
साहिल पर कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफा का नजारा करते हैं। सब लोगों की जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है, बाशऊर लोगों की जिम्मेदारी है कि गांव बस्ती के नौजवानों को समझाएं। माँ बाप के साथ साथ जिस किसी को भी नजर आए कि सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, गांजा पी रहा है और बीड़ी पी रहा है, गुटखा पी रहा है, तो रोके टोके उसके माँ बाप को कहें, तब जाकर के हमारा समाज और मुआशरा कामयाब हो पाएगा, तरक्की की मनाजिल तय कर पाएगा। शायर कहता है, इसी पर अपनी बात खत्म करूंगा कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज उठाएं तो फिर चांद पे कुछ रोक पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे लहा हम तमाम लोगों को औलाद की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों के, अपनी बेटियों के, अपने बेटों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं एक बार फिर से इस इदारा के बानी नाजिम और अजीज़म अब्दुल खबीर दिलकश हफ़िज़हुल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये प्रोग्राम रचाया बसाया और हम तमाम लोगों को कुछ मिल बैठ कर के सुनने सुनाने का मौका फराहम किया। और अल्लाह ताला से पहले और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर जो उलमा किराम हैं और जो भी तालब तालिबात हैं, जो भी सामीन सामियात है, मैं अपनी तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस बैठने को कबूल फरमाए और हमारी दुनिया सब की कामयाबी का जरिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।